حجۃ الوداع 10 ہجری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کے جہد پہیم کا ثمرہ بھی دکھلا دیں، تو آپ کو ذوالحجہ 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا، تو مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتے کے دن جبکہ ذی القعدہ میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی القعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ 2 رکعت اس لیے پڑھی کیونکہ جو سفر میں ہے نماز قصر ہوتی ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے، یعنی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی عبادت تھی جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے، یعنی حج کے اندر عمرہ کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا، پھر تہبند پہنا، چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قران کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا۔ فرمایا، اللہم لبیک لبیک بعمرۃ وحج، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں، یعنی آپ نے عمرے اور حج کی نیت ایک ساتھ کی تھی۔ اس کے بعد لبیک پکارا جس کے کلمات یہ تھے، ہم بار بار حاضر ہیں، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے، معبود برحق ہم بار بار حاضر ہیں، لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر مصلی سے نکل کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکارا، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لبیک پکارا۔ یہ جو لبیک ہوتا ہے، یہ پکارنا، یہ احرام باندھنے سے لے کے جب تک آپ کا حج یا عمرہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کرتے، جب تک پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کی کوہان چیرے اور انہیں قلادہ پہنائے۔ قلادہ یعنی گلے میں کچھ پہناتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکہ کے قریب پہنچے تو زیت وعمیرات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذوالحجہ کی صبح تھی۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ قران کر رہے تھے۔ حج قران کی ایک قسم تھی، اس میں اس طرح سے کرتے ہیں،
یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ تو جو کوئی بھی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا، آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھیں، احرام کی حالت میں ہی رہے۔ البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف و سعی کے بعد سر منڈوا لیں اور پوری طور پر حلال ہو جائیں، اور آپ نے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔ یہ الگ الگ قسم کے حج ہوتے ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ تو یہ جو حج تمتع کرتے ہیں وہ عمرہ کر کے پھر اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے 1-2 دن بعد پھر نیت کرتے ہیں حج کی۔ اور آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جائے جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور حلال ہو جاتا۔ یہ حج تمتع تھا جس کے بارے میں بعد میں حکم ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی وہ حلال ہو گئے، یعنی وہ اپنے احرام سے باہر آ گئے۔ احرام باندھنا ہوتا ہے مطلب کہ آپ ایک پابندی آپ کے اوپر ہو جاتی ہے کہ نیلس نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، تو یہ سب پابندیاں لگ جاتی ہیں جب آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو حلال ہو جاتے ہیں مطلب ہم اس سے باہر آ گئے، احرام سے اب باہر آ گئے، اب جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر آپ 8 ذی الحجہ تربیہ کے دن منا تشریف لے گئے۔ جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منا گئے۔ اب جب منا جانے سے پہلے پھر سے دوبارہ سے جنہوں نے عمرہ کر کے اپنے آپ کو حلال کر لیا تھا، احرام کھول دیا تھا، انہوں نے دوبارہ سے احرام باندھا حج کا۔ وہاں اپنے اوپر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں، اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2-2 رکعت پڑھیں۔ اس لیے حج پہ جاتے ہیں یا کسی بھی سفر میں جاتے ہیں تو ہم قصر کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قصر کی تھی نماز۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگایا ہوا تھا، آپ اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ سورج ڈھلا تو قصواں اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اور یہ بہت مشہور خطبہ تھا، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخری نصیحتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو کی تھیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودگی مہینے کی اور موجودگی شہر کی حرمت ہے۔ یعنی جیسے کہ آج کا دن حرام ہے کہ آج کوئی ایک دوسرے کو مار نہیں سکتا، کسی کا مال نہیں لے سکتا، اسی طرح سے یعنی اتنا جو حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ، اسی کے برابر تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ہے۔ 3 چیزیں کہیں، خون، مال اور آبرو، عزت۔ یعنی کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا، کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مال نہیں لے سکتا۔ تیسرا آبرو، عزت، ایک دوسرے کی عزت نہیں اچھال سکتے۔ جب ہم کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انفیکٹ اس کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ حرام قرار دیا گیا اس کو، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یعنی وہ جو بدلہ لیا جاتا تھا اور
سالوں سال اس کا مارا جاتا تھا ایک دوسرے کو، وہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود ہے وہ جاہلیت میں جس کو سود لینا دینا تھا وہ سب ختم، اب کوئی کسی سے کوئی سود نہیں لے گا۔ اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم، یعنی اب کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ اور ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ یہاں پر خاص طور سے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اللہ سے ڈرایا، کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے نکاح کرتے ہیں تو جو لڑکی آتی ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے، وہ اللہ کے کلمے کے ذریعے، یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو ہم اللہ کو گواہ، دو گواہ ہوتے ہیں انسانوں میں سے اور ساتھ میں اللہ گواہ ہوتا ہے۔ اللہ گواہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کی شرمگاہ حلال ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہ عورت جو ہوتی ہے ایک مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ کو گواہ بنایا ہوتا ہے، دو لوگوں کو دنیا میں سے گواہ بنایا ہوتا ہے، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ ایک امانت ہوتی ہے، اس لیے کہا فرمایا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو آنے نہ دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے بستر پر نہیں آنے دیں؟ یعنی جو شوہر کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو نہ دیں۔ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو۔ یعنی کوئی ایسی چیز جو شوہر کو پسند نہیں ہے اور بیوی کرتی ہے تو پھر وہ شوہر کی، کیونکہ شوہر کو اللہ نے قوام بنایا ہے، مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا۔ اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پلاؤ، یعنی ان کے اوپر یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب پکڑے رکھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو روز اٹھائیں اور بس تلاوت کریں اور رکھ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ سب سے امپورٹنٹ عمل کرنا ہے کہ اس پر عمل کریں، جو بھی اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے کا مطلب ہے پکڑے رہنا، کتاب کو تھامے رکھنا، یعنی اس پر عمل کرنا۔ ہر اپنے معاملات میں، ہر معاملات میں، صبح سے لے کے رات تک جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے جو بات کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، ہر چیز ہمیں اللہ کی کتاب کے مطابق کرنی چاہیے۔ تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور تم میں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ اگر میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، یعنی آپ نے ہمیں سب بتا دیا، پیغام پہنچا دیا اور خیر کا حق ادا فرما دیا، یعنی ہم گواہی دیتے کہ آپ نے ہم تک پورا کے پورا دین پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی جو 4 فنگر ہے اس کو اوپر کیا، اس کو جھکایا، فرمایا اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، یعنی اللہ کے سامنے گواہی، اللہ کو گواہ بنایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ ان سب نے گواہی دی ہے کہ میں نے تیرا جو تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ ہر چیز آگے پہنچا دی۔ اسی لیے تو جو بدعت ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، جیسے شرک کے بعد سیکنڈ نمبر پہ بدعت آتی ہے کہ کوئی ایک نئی چیز ہم شروع کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، وہ ہم اپنی مرضی سے کریں۔ تو آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پہنچانا تھا وہ سب آپ نے ہمیں پہنچایا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے دین میں کوئی نئی چیز شروع کریں۔
اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے پورا دین مکمل کر دیا، یعنی سب کچھ تمہیں دین کا تھا وہ دے دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، ہمارے لیے قبول کیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا روز قیامت۔ تو یہ نعمت اور سعادت کا دن ہے، سعادت کا دن تھا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی۔ یہ عرفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی، اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر اور ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھایا۔ دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جائے وقوف پر تشریف، جہاں پر آپ کی وقوف کی جگہ تھی، یعنی ٹھہرنے کی جگہ تھی، وہاں تشریف لائے۔ اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی۔ پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی، یعنی مغرب اور عشاء دونوں ملا کر آپ نے مزدلفہ میں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے، یعنی پھر آپ نے رات کو مزدلفہ میں کوئی عبادت نہیں کی اور آپ لیٹے رہے اور فجر تک لیٹے رہے۔ پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی اور مشعر حرام آ گئے، اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، توحید کے کلمات کہتے رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کے لیے روانہ ہو گئے، اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری ہیں، جو ہے بڑا شیطان جو ہے وہاں پر اس مقام پر آ کر کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے، یعنی اللہ اکبر کہتے اور کنکری مارتے، اور اس جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے، اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا۔ اب جو ہے تلبیہ ختم کر دیا۔ اس جمرہ کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے: مجھ سے میرے عمل حج سیکھ لو، یعنی جو بھی میں حج کے طریقے ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ یعنی آپ کو پتہ تھا کہ بس یہ آخری حج ہے۔ پھر آپ منی میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے، اور آپ نے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نہر کیے، یعنی آپ نے ذبح کیے، باقی یعنی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر کیے، ذبح کیے یعنی۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا۔ پھر آپ نے اوروں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا، یعنی سب نے پھر گوشت کھایا۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا داہنا حصہ اسے مونڈ کر ایک ایک 2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے، اپنے بال دے دیے، کیونکہ آپ کے جسم کی جو چیزیں تھیں اس میں برکت ہوتی تھی، تو لوگ آپ کی چیزیں لینا پسند کرتے تھے، نہ آپ کے بال لینا پسند کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ شریف گئے۔
حج افاضہ کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے۔ وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بنو عبد المطلب، تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ انہیں آپ کو بھی پسند تھا کہ آپ کھینچ کے لوگوں کو پانی پلاتے۔ تو انہوں نے آپ کو ڈول پانی دیا اور آپ نے اس سے پیا۔ اس کے بعد زمزم پینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ مینا واپس آ گئے۔ وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روز سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے۔ جمرہ صغریٰ سے شروع کرتے، اسے 7 کنکری مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ یہی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر 10 تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا، پھر ایام تشریق کے درمیان 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی۔ جو بھی عرفہ کے دن جو باتیں کہی تھیں انہی کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کی۔ ایام تشریق کے درمیان دن خطبہ سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی۔ اب جو ہے سورہ نصر جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ سورہ نصر کیا تھی؟ جس میں تھا نا کہ سب صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اچھا ہم پڑھتے ہیں۔ 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور یہ منگل کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکری مار کر مینا سے کوچ فرمایا اور ابتح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، اور وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لائیں، جو مسجد عائشہ ہے ابھی۔ تو انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر سحر کے وقت ابتح میں آ گئیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیند لے لی تھی۔ اب سوچیں، حضرت عائشہ جو تھی ان کو حج کے دوران پیریڈز شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ سب نہیں کام کیے تھے۔ تو جب وہ فارغ ہوئیں اس سے، تو اب دیکھیں پورا قافلہ رکا ہے ان کے لیے، ان کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا، پھر وہ مسجد عائشہ تنعیم وہاں گئیں، وہاں سے دوبارہ انہوں نے احرام باندھا، پھر وہ آئیں، آ کر اپنا پورا عمرہ جو حج تھا اس کی جو آخری جو تھی کہ مکہ کا طواف کعبے کا طواف کرنا تھا وہ سب کرا۔ اس کے بعد جو ہے قافلہ واپس گیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی ان کے لیے، اور ایک ام المومنین تھی وہ۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیند لے لی، پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آ گئیں تو کوچ کا اعلان کیا۔ اب جو ہے جب وہ فارغ ہو گئی اپنی پوری رسمات جو انہوں نے ادا کی، حج کی کمپلیٹ کیا حج، اس کے بعد کوچ کا اعلان دیا، پورا قافلہ پھر چلا اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی، پھر زیرین مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا۔ جب مدینہ قریب آ گیا تو اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ سریہ اسامہ بن زید، ربیع الثانی 11 ہجری۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینے میں قیام فرمایا
اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہے۔ اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا اور حضرت اسامہ بن زید، یہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ بلقا کے علاقے اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد و خلافے میں پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ یعنی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر یہ جو فوج تھی یہ پہلی فوج تھی جو ان کے عہد میں گئی رفیق اعلیٰ کی طرف۔